أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليت لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا پس جب نفخ پھونکا جائے گا فی الصوری سور میں نفخۃ پھونکنا واحدہ ایک بار وحملت اور اٹھائی جائے گی الارض زمین والجبال اور پہاڑ فدکتا پس کوٹ دیے جائیں گے دونوں دکتا واحدہ ایک بار کوٹنا فیومئذ پس اس دن وقعت ہو پڑے گا الواقعہ ہو پڑنے والا واقعہ وانشقت اور پھٹ جائے گا کیا السما آسمان فہیا پس او یعنی آسمان یومئذ اس دن واہیا بودا ہوگا والملک ملک من فرشتہ علی ارجائها ارجاؤن کا معنی ہے کنارے آسمان کے کناروں پر ہوں گے ویحمل اور اٹھائے گا عرش من عرش ربک آپ کے رب کے عرش کو فوقہم اپنے اوپر یومئذ اس دن ثمانیت 8 فرشتے یومئذ اس دن تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے لا تخفا نہیں پوشیدہ ہوگی منکم تم سے خافیہ ادنا سی بات فَأَمَّا مَن پس رہا جو اوتیا دیا گیا کتابہ اس کی کتاب بیمینہ یمین من داہنا اس کے دائیں ہاتھ میں فیقول پس کہے گا وہ ہاؤ آؤ ہاؤ کا مطلب ہے لو آؤ اقرأوا پڑھو کتابیہ میری کتاب انی بے شک میں ظننتو گمان کیا انی کہ مجھے ملاقن ملنے والا ہے حسابیہ میرا حساب فہو پس او ہوگا فی عیشت راضیہ فی عیشت مطلب گزران میں راضیہ من مانے فی جنت باغ میں عالیہ اونچے قطوفہا قطوف کا معنی ہے میوہ دانیہ جھکنے والے قطوف ہوا دانیہ اس کے میوے جھکنے والے ہوں گے کلو کھاؤ وشربو پیو ہنیئن رچ بچ کر یعنی مستی میں بما اسلف تم ان اعمال کے بدلے جو تم آگے بھیجتے تھے یا تم نے جو آگے کیا تھا فی الایام الخالیہ دنوں میں گزرے ہوئے وَأَمَّا مَن اور جو رہا اوتیا دیا گیا کتاب اس کی کتاب کو نام اعمال کو بشمال ہی اس کے بائیں ہاتھ میں فیقول پس وہ کہے گا یا لیتنی کیا اچھا ہوتا لم اوتا نہ دیا جاتا میں کتابہ میری کتاب ولم ادری اور نہ جانتا میں ما حسابیہ کیا حساب ہے میرا یا لیتہا کیا اچھا ہوتا کانت القاضیہ ختم کر دینے والی ہوتی میری موت تھی مجھ کو ما اغنا کچھ کام نہ آیا انی میرے مالیہ میرا مال ہلاک انی سلطانیہ ہلاک برباد ہوئی انی مجھ سے سلطانیہ میری سلطنت. ترجمہ ہے
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور پھونکا جائے گا ایک ہی دفعہ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پس کوٹ دیا جائے گا دونوں کو ایک ہی دفعہ کوٹنا، فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، وقعت الواقعہ، واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان، فہیا، پس وہ آسمان، یومئذ، اس دن کیا ہو جائے گا، واہیا، کمزور ہوگا، والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، ویحمل عرش ربک، اور اٹھائیں گے آپ کے رب کے عرش کو، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیت، 8 فرشتے، یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، نہیں مخفی رہے گی، نہیں چھپی رہے گی تم سے کوئی مخفی بات، فاما من اوتی کتابہ، پس بہرحال وہ جس کو دیا گیا اس کے پرچہ کو، بیمینہ، اس کے داہنے ہاتھ میں، فیقول، پس وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میرے خط کو، پڑھو میرے پرچے کو، انی ظننت، بے شک مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، جنت میں ہوگا جو بلند جگہ ہوگی، قطوفها دانیہ، اس کے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیم، مزیدار، بما اسلفتم، ان اعمال کے سبب سے جو تم نے آگے بھیجے ہیں، پھر ایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں، واما من، اور بہرحال وہ شخص، اوتی کتابہ، جس کو دیا گیا اس کا نام اعمال، بشمالہ، اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، کاش مجھے، لم اوت کتابیہ، نہ دیا جاتا میرا اعمال نامہ، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کے ہو جاتی موت فیصلہ کرنے والی، ما اغنى عنی مالیہ، نہ کمایا میرا مال، وحلق عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی میری بادشاہت۔ سورۃ الحاقہ کے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ سورۃ الحاقہ جو ہے قیامت کے تذکرے پر مشتمل ہے، چنانچہ قیامت کے تذکرے سے ہی بات شروع ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بیچ میں قیامت صغرا کا ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا تھا قیامت 2 طرح کی ہے، ایک قیامت صغرا اور ایک قیامت کبریٰ۔ کبریٰ کا مطلب بڑا، یعنی جس روز پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور قیامت صغریٰ مطلب چھوٹی قیامت۔ ایک قیامت تو یہ ہے کہ من مات قامت قیامت ہو، انسان جب مرتا ہے، جو انسان مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کچھ بستیوں کو، کچھ قوموں کو ہلاک کیا گیا، وہ بھی ان کے لیے قیامت تھی۔ تو چھوٹی قیامت کا ذکر تھا جس میں کچھ گزشتہ ایسے قوموں کا ذکر ہوا جن قوموں نے اپنے پیغمبر اور اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی، اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا، اور ان کو 4 قوموں کا تذکرہ 5 قوموں کا آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ہلاک کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ بات آ گئی تھی، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے قیامت کبریٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے، یعنی جب پوری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، روئے زمین کے ذرے ذرے کو الٹ پلٹ دیا جائے گا، اور کوئی چیز اپنے حالت پہ باقی نہیں رہے گی، سب کو ختم اور تباہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قیامت کبریٰ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور پھونکا جائے گا، جب بگل بجایا جائے گا ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لا تعداد انکاؤنٹیڈ فرشتے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 بڑی شان اور بڑے مرتبے والے فرشتے ہیں۔ پہلے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی طاقت سے نوازا ہے،
دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے بارش کا نظام دیا ہے، بارش کب برسانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، ان کے حوالے وہ کام سپرد ہے۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نرسنگھا دیا ہے سور پھونکنے کے لیے، ان کو ایک بغل دے دیا ہے جس کو پکڑ کر اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ کبرے ہو کر کھڑے ہیں، ٹیڑے ہو کر کھڑے ہیں، بالکل ایک کان انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہے، ایک کان کو نیچے کیے ہوئے ہیں، اور اس بات کے انتظار میں ہیں کہ میرا رب مجھے کب حکم دے گا، اور جیسے ہی اللہ ان کو حکم دیں گے وہ سور پھونکیں گے اور پھر پورے دنیا کو نظام تہس نہس ہو جائے گا، ساری دنیا ختم و تباہ ہو جائے گی۔ چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کے روح قبض کرنے کے پر مسلط ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کے کام بتایا جا رہا ہے، اللہ بتائیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو سور پھونکیں گے، فوراً قیامت برپا ہو جائے گی، اور قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے؟ قرآن کریم خود کہتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ اس روز کیا ہوگا کہ اٹھا لی جائے گی زمین۔ آج کیا ہے، زمین اونچ نیچ ہے، کہیں پہ نشیب ہے، کہیں پہ فراز ہے، کہیں پہ اونچائی ہے، کہیں پہ گہرائی ہے، اور زمین جو ہے اونچ نیچ ہے، گڈھے ہیں، اس میں پہاڑ ہے۔ قیامت آئے گی تو ہر شے برابر کر دی جائے گی، ہر چیز برابر ہو جائے گی۔ یہ جو بڑے بڑے مضبوط پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ اور دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ، آسمان سے بات کرتے ہوئے پہاڑ غیر مسخر لگتے ہیں کہ ان پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ان پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، جیسے روئی کو جب روئی دھنتا ہے، دھنکی والا جب اسے روئی اس کو اپنے مشین میں لگا کر ڈالتا ہے تو گالوں کی طرح، روئی کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، اس طرح سے پہاڑ اڑتے پھریں گے اور ایسے ہموار ہو جائیں گے، اس طرح سے برابر ہو جائیں گی، پوری زمین برابر ہو جائے گی کہ اگر کوئی آدمی ایک انڈا لے کر ایک طرف سے لڑکائے گا تو مشرق سے مغرب تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس کو لڑکنے میں۔ سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 106 اور 107 میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس کر دے گا اس کو ہموار زمین، یعنی اللہ تعالیٰ زمین جو آج اونچ نیچ ہے، اوپر اور نیچے ہے، نشیب و فراز ہے، وہ سب برابر ہو جائے گا۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی اونچا ہوگا نہ کوئی نیچا ہوگا۔ جیسے آج ہم فرش بناتے ہیں، گھر میں اپنے زمین کو، فرش کو تیار کرتے ہیں، وہی حالت اللہ پوری زمین کو بنا دے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک اور معاملہ پیش آئے گا جو اس سے بھیانک ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت جو ہے سمندروں میں آگ لگا دیں گے۔ چاہے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورہ تکویر میں ہم پڑھ چکے ہیں 30ویں پارے میں، اور جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، یعنی پانی جو ہے یہ پیٹرول کی طرح جلنے لگے گا۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا بھیانک پن ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ پہاڑ اٹھا دی جائے گی زمین، اور پہاڑ جو ہیں کوٹ کر اس کو برابر کر دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہونے والی ہو جائے گی۔ قیامت کا کئی نام ہے، شروع میں بتایا تھا، حق کا ہے، اور ایسے ہی ہے یہ واقعہ ہے، ایسے ہی قیامت ہے، اور کئی بھی نام اس کے بتائے گئے تھے۔ تو کیا ہوگا؟ اس دن قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت اس دن قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پس وہ اس دن کمزور ہوگا۔ اللہ اکبر، جو آسمان ہزارہا سال گزر چکے اس پر اپنی جگہ پر قائم ہے، اس میں کوئی رخنا، اس میں کوئی اس میں سوراخ، کوئی اس میں
شگاف نہیں دیکھا گیا، بالکل مضبوطی کے ساتھ جس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے بنایا تھا، آج بھی اسی حالت میں یہ آسمان قائم ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن کیا حالت ہوگی؟ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن وہ کمزور ہو جائے گا، آسمان پھٹ پڑیں گے۔ کیا ہوگا؟ ساتوں آسمان، ہم نے اکثر سنا ہے کہ آج سات آسمان ہیں، تو کیا ہوگا؟ ساتواں آسمان گرے گا چھٹے آسمان پر، پھر چھٹا آسمان ٹوٹ کر گرے گا پانچویں پر، پھر پانچواں ٹوٹ کر گرے گا چوتھے پہ، چوتھا ٹوٹ کر گرے گا تیسرے پر، اور تیسرا ٹوٹ کر گرے گا دوسرے پر، اور دوسرا ٹوٹ کر گرے گا پہلے پر۔ پھر کیا ہوگا؟ پورا آسمان درہم برہم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کتابوں کو اسکول میں لے کر جاتے ہیں، اپنے بیگ کو لے کر جاتے ہیں، اپنے بکس نکال کر پڑھتے ہیں، پھر جب چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے تو اپنے کتابوں کو اچانک سے اٹھاتے ہیں اور ایک ساتھ ملا کر اس کو لپیٹ کے اپنے بستے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ فرشتے انکاؤنٹڈ ہیں، کوئی تعداد ان کی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ پورے آسمان پر 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے کھڑا نہ ہوں۔ رب تعالیٰ کہ حمد و ثنا میں مصروف ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی حمد و ثنا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو پڑھتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ انتہائی محبوب ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور اگر انسان بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے رزق ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو بہرحال جس وقت آسمان پھٹے گا تو فرشتے آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ابھی اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس روز کیا ہوگا؟ اس روز اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اسی کو کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائیں گے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ ثمانیہ کی تفسیر میں 2 تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ثمانیت نفوس، 8 فرشتے ہوں گے، اور ایک مطلب یہ ہے ثمانیت صفوف، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی 8 صفیں ہوں گی۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی 8 صفیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بے انتہا طاقت دی۔ ابھی اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا کہ قوم لوط کو جب اللہ کو عذاب دینا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا، آپ نے اپنے ایک بازو پر، ایک پر پہ ان تمام بستیوں کو، مان لیجیے ایک پورا شہر، پورا کلکتہ شہر کو، بلکہ اس سے بھی بڑا مانیے پورے شہر کو، ان اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر پہ اٹھایا اور اس کو الٹ دیا پوری بستی کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 600 بازو اور 600 پر دیے ہیں۔ کیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ان تمام طاقتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 8 فرشتوں کی 8 صفیں ہوں گی۔ اب ایک صف میں کتنے فرشتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال 8 فرشتے ہوں گے، یہ 8 صفیں ہوں گی فرشتوں کی، جو بھی ہو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تم پیش کیے جاؤ گے رب کے سامنے، نہیں مخفی رہے گی تم سے کوئی مخفی بات، کوئی بات مخفی نہیں رہے گی، ہر شے سامنے آ جائے گی۔
اور ایک تفسیر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی چھپ نہیں سکے گا، ہر آدمی کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ آج دنیا میں آدمی کرائم کر کے چھپ جاتا ہے، اپنے چہرے بدل لیتا ہے، اپنے علاقے بدل لیتا ہے، اپنا ملک اور شہر بدل لیتا ہے، لیکن اس روز کوئی نہیں بھاگ پائے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انس و جن کی جماعت، اگر تم اللہ کے دائرے سے، اللہ کے احاطے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے۔ کسی کو کوئی مجال نہیں ہوگا کہ کوئی نکل جائے، کوئی چھپ جائے، سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تو تمام ہماری باتوں کے علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت سے اس پر نگراں مقرر کر دیے۔ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ زمین تم تمام باتوں کو ریکارڈ کرو، جو اعمال کی جا رہے ہیں اس کو ریکارڈ کرو۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ زمین اس روز ہمارے کرتوتوں کو بیان کرے گی، اور اس لیے بیان کرے گی کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہمارے تمام اعمال نوٹ کر رہے ہیں، تو کوئی بھی بندہ نہ اس کا عمل چھپ کے رہے گا، نہ وہ بندہ چھپ سکے گا اپنے رب سے۔ اس کے علاوہ اللہ خود فرماتے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے گھات لگا کر دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی عمل تمہارے رب سے، رب کی نگاہ سے تم سے مخفی نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ کہتے ہیں کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس روز تم پیش کی جاؤ گے اور کوئی چیز تمہاری پوشیدہ نہ رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ اب جو ہے یہاں سے کامیاب لوگوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوں گے، جو لوگ اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہوں گے، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ آدمی جس کو پرچہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، جس میں اس کے تمام اعمال درج ہوں گے، فَيَقُولُ، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میرے خط کو، پڑھو میرے نامہ اعمال کو، میرے اعمال کو دیکھو۔ دیکھیے دنیا اور آخرت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، لیکن دنیا میں آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی کمپٹیشن فائٹ کرتے ہیں، اگر انہوں نے نیٹ ایگزام کوالیفائی کیا، یا وہ یو پی ایس سی کے ایگزام میں بیٹھے اس میں انہوں نے کوالیفائی کیا، یا کسی بڑے آئی ایل ایس کے ایگزام میں اس میں انہوں نے پاس کیا، تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ہر کوچنگ سینٹر والے اپنا نام پیش کرتے کہ آج ہم نے اتنے بچوں کو ہم نے پاس کیا، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، بچہ اچھلتا کودتا ہے، اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے دیکھو میں پاس کر گیا ہوں، میرا نمبر چلا آیا ہے۔ لیکن اس امتحان کا تو آخرت کے امتحان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے کو وہاں پاس کریں گے، جس بندے کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو گویا پروانہ مل جائے گا کہ تم اپنے ایگزام میں تم پاس ہو، تم کوالیفائی کر گئے ہو جنت کے لیے، اب تم کو جنت کا پروانہ تم کو دیا جا رہا ہے، تو اس روز کیسی خوشی ہوگی۔ تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ میرا نام اعمال تو پڑھو، دیکھو میرے بارے میں کیا لکھا گیا ہے اس میں۔ ایسی خوشی اس کو ہوگی، ظاہر سی بات ہے خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کو اپنے داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ بھی اس روز خوش ہونے والوں میں خوش ہو سکیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، اور پھر کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے یقین کیا تھا دنیا میں کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، یعنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن حساب دینا ہوگا، حساب کا دن آنے والا ہے، اس لیے میں آخرت کی تیاری کرتا رہا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے دائیں ہاتھ میں پرچہ مل گیا اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف یہیں تک بات نہیں ہوگی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جنت کے عیش و آرام میں ہوگا، خوشیوں میں ہوگا۔ آج دنیا میں انسان کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے، کیسی خوشی ہوگی، کیسا جنت ہوگا، کیسے، بس اس کا ایک جھلک انسان اپنے تصور کر سکتا ہے ذہن میں، ورنہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی ایک ہاتھ جو جگہ ہے دنیا و ما فیہا کی قیمت سے زیادہ ہے۔
اور حوریں جو ہوں گی، حوروں کا لباس تو درکنار، ان کے دوپٹے کی قیمت جو ہے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے کی زندگی میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ بعض علماء بلکہ قاسم العلوم والخیرات حضرت علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا ایک عجیب مفہوم بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جنتی کو جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی خدائی ہوگی، ایک چھوٹی خدائی ہوگی، یعنی اللہ تعالی نے، جسے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو وہاں پر اختیار دیں گے، وہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا، وہ جو چاہے گا ہو جائے گا۔ تو خیر، اب بات یہ آ رہی تھی کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، جنت میں کیا ہوگا؟ جو بلند جگہ ہوگی اس میں ہوگا، یعنی مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے محل بھی بلند رکھیں گے۔ یہ تفسیر بھی آ چکی ہے کئی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا اونچا تخت عطا فرمائیں گے، جو بستر ہوگا، جو فرش ہوگا، جو گدا ہوگا۔ ابھی 5 اسٹار ہوٹلوں میں چلے جائیے، ایسے گدے ہوتے، آدمی سوتا ہے تو آدھا جسم اس کا اندر چلا جاتا ہے۔ سعودی وغیرہ میں تو عام بات ہے، وہاں کے ہوٹلوں میں تو یہ عام بات رہتی ہے۔ تو دنیا کے اس لگزری ہوٹلوں کو اور لگزری بستروں پر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے۔ جنت کا عالم یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنتیوں کا جو وہ گدا ہوگا جس پہ وہ سوئیں گے، اس کی اونچائی، اس کی بلندی، اس کی موٹائی زمین اور آسمان اتنی اونچی ہوگی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بندہ اس پہ چڑھے گا تو وہ تو بڑی پریشانی ہوگی چڑھ کے سونے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہاں تو نظام ایسا ہوگا، جب بندے اس پہ بیٹھنا چاہیں گے تو لفٹ کی طرح کام کرے گا، وہ بالکل نیچے آ جائے گا، جب بندہ اس پہ سو جائے گا، بیٹھ جائے گا، پھر وہ بلند ہو جائے گا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی جنت عالیہ، بلند والا مرتبے والے جنت میں ہوگا۔ قطوفها دانیہ، قطوف قطفن کی جمع ہے، معنی ہے وہ پھل جو پکنے کے بعد اتارا جائے، جو پھل پک جائے پھر اس کو توڑا جائے، وہ مراد ہے وہاں پہ۔ کہتے ہیں قطوف دانیہ کیا ہوں گے؟ پھل اس کے قریب ہوں گے۔ جنت کی خصوصیت ایک یہ ہوگی کہ درخت کے بالکل بلندی پر پھل لگا ہوگا، لیکن جنتی کا ارادہ ہوگا کہ اس پھل کو کھاتا، وہ ارادہ کرے گا اور وہ درخت خود جھک کے اس کے سامنے چلائے گا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جنتی سویا ہوگا تو اس کو اٹھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ سوئے سوئے پھل اس کے سامنے چلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بہرحال اس کے بعد میں لکھا ہے کہ وہاں پر بندہ کیا کہے گا؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ جیسے دنیا میں کہتے ہیں، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب جنتی کچھ کہے گا تو فوراً ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے جنت میں کاشتکاری یعنی کھیتی گرستی یعنی چاش کرنے کا بھی موقع ملے گا، ہم وہاں کرنا چاہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، وہاں کاشتکاری کی ضرورت ہی کیا ہوگی، تم کو تو سب چیز مفت میں ملے گی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے نبی بتائیے، اگر میرا دل کرے وہاں پر کھیتی کرنے کا تو کیا وہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، تم کو اجازت مل جائے گی، اور جو ہی تم دانا پھینکو گے فوراً وہ دانا اگ جائے گا، اور کھڑے کھڑے کھیتی کیا ہو جائے گی، پک کر کٹ کر سامنے ڈھیر لگ جائے گی۔ اللہ رب تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے، تیرا پیٹ نہیں بھرتا، کھا اب تم۔ بہرحال تو وہاں پر جو بندہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پھل کیا ہوں گے؟ لٹکے ہوئیں گے۔ اللہ کہیں گے کلو، کھاؤ جنت کے میوے، وشربو، اور پیو جنت کی نہروں کا پانی پیو، دودھ پیو، شراب پیو، شہد پیو، جو چاہو پیو۔ کیا نہیں ہے آج دنیا میں پانی خریدنا مشکل ہے، وہاں آج پانی کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی ایسا صاف شفاف پانی ہوگا، شہد ہوگی، اور ایسے ہی دودھ کی نہر ہوگی، ہر طرح کے۔ اور شراب، دنیا میں آج جس شراب کو پی کر انسان مدہوش ہو جاتا ہے، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنے گھر والے، معاشرے اور سوسائٹی میں اتنا برا اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ پوچھیے مت، گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں شراب کی وجہ سے۔ اور لیکن جنت کی شراب سرب مہر ہوگی، اس پہ مہر لگا ہوگا، اور اس پہ مشک و عنبر اور زعفران اور نہ جانے کیسی کیسی خوشبو ہوں گی۔ آدمی اس کو پیے گا تو اس کا دل بالکل
اتنا اتنا اس کو لذت محسوس ہوگی کہ اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آج دنیا کے شراب پی کر انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے، اس کا عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کے ڈر سے شراب کو چھوڑیں گے، اللہ کل جنت کا شراب ان کو پلائیں گے، تو جنت میں جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ اب آگے کہتے ان لوگوں کا حشر بیان ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنے اعمال کو بدنما بنا لیا اور اپنے آخرت کو برباد کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، فرشتے جو آئیں گے، فرشتے اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرشتے ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ان کے شکلوں کو۔ اللہ فرشتے آئیں گے اور پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں اس کو نام اعمال دے دیں گے۔ او بندہ جب اس کو ملے گا تو کیا کہے گا؟ پس فیقول، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ پرچہ نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کے بارے میں معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اتنا افسوس کرے گا، کہے گا کاش کہ ہو جائے موت فیصلہ کرنے والی، کہ موت آتا، جس وقت موت آیا تھا وہی موت جو آئی تھی اسی وقت میرا معاملہ ختم ہو جاتا، پھر سے مجھے جینا نہ ہوتا، پھر سے مجھے حساب کا سامنا نہ کرنا ہوتا، یہ کہے گا۔ لیکن یہ کہنا کوئی کام نہ آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ وہاں موت کو بھی موت دی جائے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں کوئی مرے گا نہ وہاں جیے گا۔ یعنی جو جہنمی ہوں گے نہ وہ مریں گے نہ جیئیں گے، نہ مریں گے اس لیے نہیں کہ موت کو موت دے دی جائے گی، اور جیئیں گے اس لیے نہیں کہ جینا ہی کیا جینا ہے، وہ جو جہنم کی آگ میں ہو، سانپ اور بچھو کے ڈنک میں ہو، اللہ کے عذاب میں ہو، اللہ کی تکلیف میں ہو، اللہ کی ناراضگی میں ہو، وہ جینا کیا جینا ہے؟ اس جینے سے موت اچھی ہے، لیکن موت بھی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر عذاب دینا مقصود ہوگا۔ حالانکہ جہنم کے جو بچھو ہوں گے، ایک بچھو کا ڈنک ہی اس کا تمام کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ وہاں کے شعلے اور آگ کی، جہنم کی آگ جو ہوگی اس کے جسموں کو راکھ بنانے کے لیے کافی ہوگی، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، کیونکہ مقصد تو ہے اس کو عذاب دینا۔ تو کہے گا کاش کہ موت فیصلہ کر دے اور میری زندگی ختم کر دے۔ ما اغنى عني مالیہ، نہ کفایت کی میرے مال نے، میرے مال میرے کام نہیں آیا۔ جو دنیا میں مال کماتا رہا، جو کچھ جمع کیا، آج ان مالوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ آج انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ بیانات ہم کر لیتے ہیں، بیانات ہم سن لیتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل ایسا مال پر جم گیا ہے کہ مال اللہ کے حکموں میں خرچ نہیں ہوتا، اپنے اسباب کو جمع اور بڑھائے جا رہے ہیں، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہوتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے یہی ہے۔ کل قیامت میں حالت یہ ہوگی کہ انسان کہتا پھرے گا، چیخ چیخ کر کہے گا کہ ما اغنى عني مالیہ، کچھ کام نہ آیا میرا مال، اور دنیا میں جو کچھ کمایا وہ سب وہیں رہ گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی میری بادشاہت، میری سرداری، میری چودراہت سب ختم ہو گئی۔ دنیا میں میرے بڑے نوکر چاکر تھے، آج میرا کوئی بھی کام نہیں آیا، بلکہ کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی وفصیلتہ التی تؤوی، اس روز باپ بیٹے، اس روز جو ہے آدمی بھائی سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہر ایک اپنے آپ سے جان چھڑائیں گے، بلکہ وہاں پر تو انبیاء علیہ السلام بھی اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے، حالانکہ وہ بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی ان کا عالم یہ ہوگا، اتنے خوف طاری ہوگا اللہ کا کہ لوگ جائیں گے، کہیں گے کہ آپ حساب کتاب کے لیے رب سے کہہ دیجئے، وہ کہیں گے کہ نہیں، آج تو میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کروں گا، بس میرا رب مجھے بچا لے۔ ایسا مشکل وقت ہوگا، ایسی پریشانی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، تو کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، آج بڑے تخت نشی ہیں، آج ظلم کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، فلسطین کے معصوم بچوں کے چیتڑے اڑا دیے گئے، اور ان ظالموں کو احساس تک نہ ہوا۔ ہیومن رائٹس اور بڑے بڑے باتیں کرنے والے سب خاموش بیٹھے ہیں، سب کو اس روز پتہ چل جائے گا اپنے انجام کا، جب میرے رب کی لاٹھی پڑے گی اور جب عذاب کا کوڑا ان پہ برسے گا، سب کو اندازہ ہو جائے گا اور سب کو احساس ہوگا کہ ہم نے جو اپنی بادشاہت کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، آج اس کا انجام ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ وہی حالت ہماری بھی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے طور پر ظلم و زیادتی کرنے سے باز نہیں آتے، ہم ایسے اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال
مال پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ وہاں پر کوئی چودراہت اور کوئی بادشاہت کام نہ آئے گی، وہاں انسان کا اپنا نام اعمال اور رب کی رضا کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ایسے اعمال کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کو جنت میں لے جانے والے ہیں، رب کی رضا حاصل کرانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم تھا، بہت جلدی جلدی کیا، لیکن پھر بھی کافی وقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بنگلہ میں بھی بولنا چاہیے تھا، لیکن کیا کیا جائے، افسوس وقت نہیں ملتا ہے۔ کوئی سوال ہے؟ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔